السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حضرات، بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے امر کو مانتے رہیں اور اس کے نواہی سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر اس تمام برائیوں اور ان تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن خصوصی طور پر ان گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا میرا موضوع ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر 7 گناہوں سے بچنے کی امت کو تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2766 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 89 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، اے لوگو تم لوگ 7 ہلاک کر دینے والوں گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، اپنے آپ کو ان گناہوں میں ملوث نہ ہونے دینا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما ہن یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کون سے ہیں جن کو کرنے سے ایک انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو شرک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، کسی اور سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، شرک کی حالت میں موت ہو جاتی ہے، توبہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کی دوسرا گناہ جسے خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان گناہوں سے بچتے رہیں، وہ دوسرا گناہ ہے السحر، جادو سے بچنے کا حکم فرمایا کہ لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے دوسرا گناہ ہے السحر، جادوگر، جادو کرنا، جادو سیکھنا اور دوسروں کو جادو کی تعلیم دینا، یہ کفر ہے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تیسرا ہلاک کر دینے والے گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں میں سے تیسرا گناہ ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی معصوم شخص کو جان بوجھ کر کے قتل کر دینا، کسی بے گناہ انسان کو بے جا قتل کر دینا، ایسا شخص کو قتل کرنا ہے، یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ۔ علماء کرام تفسیر بیان کرتے حدیث کے اندر موجود ہے کسی بھی انسان کو ہم بغیر کسی وجہ سے ہم کسی معصوم شخص کو، کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں سوائے حق کے ساتھ۔ یعنی 3 ایسے اشخاص ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان 3 لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفس بالنفس، اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دیا ہے تو قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ والسیب الزانی، اور شادی شدہ شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر اسے زنا کا کام سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اس کو رجم کیا جائے گا اور پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ تیسرا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا قتل کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التارک لدینہ والمفارق للجماعہ، کہ وہ مسلمان شخص جو اپنی مسلمان کی زندگی سے اپنے دین سے الگ ہو جائے، اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، کسی دوسرے دھرم کو اختیار کر لے، تو ایسے اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو قتل کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صرف یہ 3 انسان کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں کو قتل کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک کہ قصاص کے بدلے قتل کرنا، ایک دوسرا شادی شدہ شخص کو اگر زانی ہو تو ان کو قتل کرنا،
تیسرا اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کو اسلامی حکومت ان تینوں کو قتل کرنا یہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے گناہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ لوگوں ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے چوتھا گناہ ہے وہ اکل الربا، سود کا کھانا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں سود اس قدر بڑھ گیا ہے، سود کا کاروبار، لین دین، سارے معاملات آج اسی پر عام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لوگوں ہم نے تمہارے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو، تجارت کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، لہٰذا تم لوگ سود کو چھوڑ دو، بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھایا کرو، اس لیے کہ یہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے یہ چوتھا گناہ ہے۔ پانچواں گناہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کسی کے ماتحت کوئی یتیم بچے ہیں، نابالغ ہیں، اس کے مال کو ہم زبردستی ہڑپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں اور ان کی زمین و جائیداد کو دبا لیتے ہیں۔ ایسا کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اور یہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے یہ پانچواں گناہ ہے میرے بھائیوں۔ چھٹا گناہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی اور فرمایا کہ ان ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے چھٹا گناہ ہے وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور اس روز میدان جنگ سے بھاگ جانا جس روز مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان مڈ بھیڑ ہو، مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور تو اس کو بزدلی ہو کر کے میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے یہ چھٹا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں گناہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ساتواں یا آخری گناہ ہے کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ کسی بھولی بھالی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا، یہ ساتواں ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ویسے تو ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن خصوصی طور پر ان گناہوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پر توجہ فرمائی۔ لہذا ان سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے ہمیں بچنے کی ضروری ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ پھر ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا چاہیے۔ السحر، جادو سیکھنے اور سکھانے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بے گناہ شخص کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے۔ چوتھا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے بزدلی ہو کر کے بھاگ جانا، یہ ہلاک کر دینے کا چھٹا گناہ ہے۔ نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور بھولی بھالی پاک دامن عورت پر بے عیب عورت پر عیب دار لگانا، زنا کے الزام لگانا، یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے آخری گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام گناہوں سے بچنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔